بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو ہمارے چینل دل موم کا دیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دل موم کا دیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی میری کہانی کچھ یوں ہے۔ میرے خاوند کو کسی نے پرانی دشمنی کی وجہ سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میرے بھائی بہروز خان مجھے میرے 4 بچوں سمیت پشاور سے کراچی لے آئے۔ وہ یہاں رکشہ چلاتے تھے۔ قبائلی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے یہی بہتر جانا کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر دوبارہ کراچی جیسے غریب پرور شہر میں قسمت آزمائی کی جائے۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر اپنی شادی کا خیال ترک کر کے ان کو اب میرے بچے پالنے کی فکر لاحق ہو گئی۔ ہم تباہ حال اور خالی ہاتھ آئے تھے۔ ان دنوں مفلسی کے جال میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ بھائی بہروز خان کے ایک دوست نے اپنے کوارٹر کے ایک کمرے میں سر چھپانے کا آسرا تو دے دیا، لیکن پیٹ بھرنے کو 2 وقت کی روٹی ہر حال میں درکار رہتی ہے۔ اس قسم کے حالات میں پاس پڑوس سے کبھی کوئی ہماری مدد یا ملاقات کو نہ آتا۔ صد شکر کہ آتے ہی پرانے مالک نے بہروز خان کی پذیرائی کی اور رکشہ چلانے کے لیے دے دیا۔ بھائی دن بھر رکشہ چلاتا۔ مالک کو روز کا مقرر روپیہ ادا کرنے کے بعد بامشکل اتنی رقم بچتی جس سے ہم 6 نفوس کی روٹی پوری ہو پاتی۔ ایک دن بھائی صبح سویرے رکشہ چلانے کو گھر سے نکلے تو واپس نہ آئے۔ بہت پریشان تھی۔ شام 7 بجے وہ ہر حال میں روز کا راشن لے کر گھر آتے تھے، تبھی ہمارا کھانا پکتا۔ میں اور بچے اس کی آمد کے منتظر آنکھیں دروازے پر لگائے ہوئے تھے۔ شاید کوئی دور کی سواری مل گئی ہوگی، تبھی آج اس کو آنے میں دیر ہوئی ہے۔ ایسے ہی خیالوں سے دل کو رات تک بہلاتی رہی۔ بالآخر 3 دن بعد دستک ہوئی اور ایک اجنبی نے آ کر بتایا کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک تیز رفتار بس نے بھائی کے رکشہ کو ٹکر ماری اور وہ رکشہ چکنا چور ہو گیا اور ساتھ ہی اس کا سر بھی چکنا چور ہو کر رہ گیا۔ میرے بھائی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے گئے، پھر اسے لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا گیا۔ ہمیں تو رکشہ کے مالک نے تیسرے دن اطلاع دی کہ تمہارے کنبے کو پالنے والا منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے۔ اس خبر کو سن کر کچھ ہوش نہ رہا۔ بھائی کے جس دوست کے کوارٹر میں ہم رہ رہے تھے، جب اس کو بہروز خان کے مرنے کی اطلاع ملی تو اپنی والدہ کے ہمراہ آیا۔ اس کی ماں نے تسلی دی اور 3 روز تک میرے ساتھ رہی۔ ان لوگوں کو ہمارے حالات کا علم تھا، لہٰذا کوارٹر خالی کرنے کا نہ کہا، بلکہ جلال خان نے یہ بھلائی کی کہ کچھ رقم اپنی ماں کے ذریعے سے مجھ کو دی اور 1 ماہ کا راشن بھی ڈلوا دیا۔ اس کی ماں نے تسلی دی کہ بیٹی، جب تم واپس اپنے علاقہ جانا تو یہ کوارٹر خالی کر دینا۔ کہنے کو تو ہم کراچی میں رہتے تھے، لیکن بہروز خان کے بعد بھوک اور افلاس کے خوف نے کئی دنوں تک سونے نہ دیا۔ ارد گرد رہنے والوں کو علم ہو چکا تھا کہ رکشہ چلانے والے بہروز خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پاس پڑوس سے کچھ عورتیں ہمدردی کے لیے میرے پاس آنے لگیں۔ انہی میں صابر کی گھر والی بھی تھی، جس کا گھر ہمارے کوارٹر سے چند قدم پر تھا۔ بہروز کی وفات کے بعد وہ باقاعدگی سے روز شام کو سبزی دینے آتی۔ صابر سبزی فروش تھا۔ دن بھر گلیوں گلیوں گھوم کر سبزی فروخت کرتا اور شام کو بچی کچی ترکاری اس کی بیوی پاس پڑوس میں دے دیتی، کیونکہ اگلے دن تک یہ مال خراب ہو جاتا اور فروخت کے قابل نہ رہتا تھا۔ یہ سبزیاں کہیں سے پکانے کے قابل اور کچھ گلی سڑی نکلتی تھیں،
لہٰذا قابل استعمال سبزی کاٹ کر نکال لیتی میں اور باقی کو پھینک دیتی۔ یہ سبزی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک دن کی ہانڈی بن جاتی۔ ایک دن صابر کی بیوی سبزی دینے آئی تو بولی، بہن تمہارا لڑکا گھر پر بیٹھا رہتا ہے، تم اس کو صابر کے ہمراہ کر دو، یہ صبح اس کے ٹھیلے کے ساتھ چلے گا، آواز لگاتا جائے گا اور سبزی فروخت کرنے میں صابر کی مدد کرے گا، شام کو کچھ رقم لے کر گھر لوٹے گا تو تیرا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ میری بات قبول ہو تو کل صبح اسے تیار کر کے ہمارے گھر بھیج دینا۔ میں نے چند لمحے سوچا، مجھے لگا کہ یہ غیب سے ہمارے لیے روزی کا سبب پیدا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، سمیر کل صبح آپ کے گھر آ جائے گا۔ اگلے روز میں نے سمیر کو کچھ باتیں سمجھائیں اور قہوے ڈبل روٹی سے ناشتہ کرا کے سبزی فروش کے گھر بھیج دیا۔ جو بات میں نے اس کو سمجھائی وہ یہ تھی کہ بیٹا، دیانت داری سے کام کرنا اور کبھی چوری سے یا غلط طریقے سے ایک پیسہ بھی اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ انشاءاللہ ہمارے لیے عزت سے 2 وقت کی روٹی کے لیے سبیل نکل آئی ہے۔ 2 ماہ سمیر صابر سبزی والے کے ساتھ ٹھیلے کے ہمراہ جاتا، شام کو سبزی اور کچھ روپے بھی وہ دے دیتا، جس سے زندگی کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہو جاتی۔ تیسرے ماہ اس نیک دل شخص نے ایک ٹھیلا لے کر دیا اور سبزی بھی اس پر ڈال دی۔ کہا کہ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کیسے ٹھیلے پر مال بیچتے ہیں، تم الگ سے ٹھیلا چلاؤ گے، شام کو مجھے دن بھر کا حساب دیا کرو گے اور منافع ہم آدھا آدھا کر لیا کریں گے۔ اس طرح سمیر نے پہلی بار محنت مزدوری کی، صابر کو منافع میں حصہ دینے لگا اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا روپیہ بچ جاتا کہ ہمارا گزارا چل پڑا، سبزی بھی مفت مل جاتی۔ یہ قلیل آمدنی ہمارے لیے بڑے سرمائے سے کم نہ تھی۔ زیادہ عیش و آرام کے خواب ہماری آنکھوں کی زینت نہ تھے۔ 2 وقت کی روٹی ایسی ضرورت تھی جس کے بغیر جینا ناممکن تھا۔ اس کا انتظام میرے رازق نے کر دیا تھا۔ اب فکر تھی رہائش کی، کرایہ نہ دے سکتے تھے۔ جلال خان کا دیا گھر عارضی ٹھکانہ تھا، اگر وہ گھر خالی کرنے کو کہہ دیتا تو کہاں جاتے؟ اسی فکر میں دن رات گھلتی رہتی۔ یہ محلہ اب دیکھا بھالا تھا، تھوڑی بہت واقفیت بھی ہو گئی۔ سمیر جن گلیوں میں پھیری لگاتا، قریب ہی وہاں کوٹھیوں کا سلسلہ تھا جہاں کے مکین اس سے سبزی خرید لیتے۔ وہ ایک درخت کے نیچے ٹھیلا لیے آواز لگاتا رہتا، قرب و جوار سے خریدار آتے اور اس کی روزانہ اچھی بکری ہو جاتی۔ ایک دن جب کہ وہ درخت تلے ٹھیلا لیے کھڑا تھا، ایک گاڑی وہاں آ کر رک گئی۔ ایک عورت کار سے اتر کر اس کے ٹھیلے کے پاس آئی، کچھ سبزی خریدی اور پیسے دے کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ یہ ادھر رکھ دو، اس نے پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سمیر نے سبزی کا شاپر گاڑی میں رکھا تو عورت نے کار سٹارٹ کر دی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، تھوڑی سی سبزی رہ گئی تھی۔ میرا بیٹا گھر کی طرف چلنے کو تھا کہ اس کی نظر پرس پر پڑ گئی، پریشان ہو گیا۔ کار والی خاتون پیسے ادا کرتے وقت پرس اس کے ٹھیلے پر رکھ کر بھول گئی۔ سمیر نے گھر لوٹنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ آگے جا کر عورت کو اپنا پرس یاد آئے گا تو وہ ضرور واپس پلٹے گی۔ اگر اس کو درخت کے نیچے موجود نہ پایا تو پریشان ہو جائے گی۔ مغرب سے رات ہو گئی، سمیر کا جی گھبرانے لگا۔ اب کیا کرے؟ مزید ٹھہرے یا گھر کو چل دے؟ اسے ہماری فکر تھی۔ رات کو زیادہ دیر تک یہاں ٹھہرے رہنا درست نہیں تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اس عورت کے انتظار میں رکا رہا، یہاں تک کہ ارد گرد کی
سبھی دکانیں بند ہو گئیں۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ اس نے سوچا اب انتظار بیکار ہے، صبح آ کر پھر یہاں ٹھیلا لگا لوں گا۔ آج نہیں تو کل وہ عورت ضرور آئے گی۔ جوں ہی وہ چلنے کو ہوا، سڑک سے ایک کار آتی دکھائی دی۔ عورت کو اپنا پرس یاد آ گیا تھا، لیکن وہ اس یقین کے ساتھ نہیں آئی تھی کہ ٹھیلے والا اسے مل جائے گا۔ سمیر کا ٹھیلا دیکھ کر اس نے گاڑی روکی اور بولی، مجھے بالکل یقین نہ تھا کہ تم اس وقت یہاں موجود ملو گے۔ میں کیسے جا سکتا تھا؟ میڈم، آپ کا پرس میرے ٹھیلے پر رہ گیا۔ مجھے تو یقین تھا کہ آپ واپس ضرور آئیں گی۔ آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لیجیے اپنی امانت۔ عورت حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے پرس کھول کر دیکھا، پھر کار میں بیٹھے شخص کو آواز دی، احسان ادھر آؤ، دیکھو یہ وہ لڑکا ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ دونوں نے نوٹوں کی گنتی کی، تمام چیزیں دیکھی، سب کچھ جوں کا توں موجود تھا۔ یہ غریب لڑکا کس قدر ایماندار ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے سمیر کی پھٹی آستینوں اور میلے کچیلے لباس پر نظر ڈالی۔ تمہیں خبر ہے اس میں کتنی نقدی اور زیور تھا؟ میں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا، ٹھیلے کے نیچے رکھی بوری میں چھپا دیا، کہیں کوئی اور نہ دیکھ لے۔ رات کا وقت ہے، یہ علاقہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں بہت ڈر رہا تھا، اگر آپ ابھی نہ آتے تو میں کل بھی آپ کا انتظار اسی جگہ پر کرتا۔ اس عورت نے سمیر سے اس کے گھر کے حالات معلوم کیے اور اس کو انعام کے طور پر کچھ رقم دینے لگی، لیکن سمیر نے اس رقم کو لینے سے انکار کر دیا۔ وہ بولا، پرس آپ کا تھا، آپ کو دے دیا، اس میں انعام لینے والی کون سی بات ہے؟ سمیر نے ٹھیلا آگے بڑھایا تو عورت نے اسے روکا۔ تم رہتے کہاں ہو یہ تو بتا دو۔ اگلے محلے کی ایک بستی میں، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے وہ۔ تم اتنے غریب ہو اور پرس لے کر نہیں بھاگے، انعام بھی نہیں لے رہے، یہ کیوں؟ اس نے کہا، ماں کہتی ہے ایماندار رہنا اور بغیر محنت کے ایک پیسہ نہ لینا۔ کیا تم مجھے اپنی ماں سے ملواؤ گے؟ جی، آپ میرے پیچھے آئیں۔ وہ عورت سمیر کے ساتھ میرے گھر آ گئی اور مجھ سے حال احوال جانا اور مجھے اپنے گھر میں بنے کوارٹر میں رہنے کی پیشکش کر دی۔ اس نے کہا، تم کسی کی عنایت سے اس جگہ سر چھپائے ہوئے ہو، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، وہ ضرور کسی نہ کسی دن اپنا مکان تم سے خالی کرنے کو کہے گا، تب کہاں جاؤ گی؟ میرے گھر کا تمام کام سنبھال لو، مجھے تمہاری جیسی ایماندار عورت کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے بچوں کو اسکول میں داخل کراؤں گی اور تم کو اچھی تنخواہ بھی ملے گی۔ میں نے اگلے روز اپنے چھوٹے لڑکے کو جلال خان کے گھر بھیجا، ان کا گھر بھی پاس ہی تھا۔ اس کی ماں آئیں تو میں نے تمام حال احوال ان کو بتا کر رائے لی۔ وہ بولی، جلال خان ان لوگوں سے ملے گا، اگر وہ لوگ ٹھیک لگے تو تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ ان کی کوٹھی میں رہائش اختیار کر لو اور اپنے بچوں کو پڑھا لو، ان کی زندگی بن جائے گی، ورنہ یہ بیچارے اس طرح بے آسرا رہیں گے۔ یہ کوارٹر کسی بھی وقت جلال خان کا دوست خالی کروا سکتا ہے۔ اگلے روز جلال خان نے سمیر کے ساتھ جا کر تمام معلومات اکٹھی کی اور اس نے واپس آ کر بتایا کہ بھابھی، یہ نوکری آپ قبول کر لو، کیونکہ وہ لوگ اچھے ہیں، آپ کے ہمراہ 4 بچے ہیں اور سمیر زیادہ بڑا نہیں ہے، اس کا یوں گلیوں گلیوں پھر کر سودا بیچنا ٹھیک نہیں، کسی دن کسی غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے۔ میں نے ان بیگم کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ اچھے لوگ تھے اور امیر کبیر بھی تھے، ان کو روپے پیسے کی پرواہ نہ تھی، لیکن اس بی بی کا گھر سنبھالنے والی کوئی اچھی عورت میسر نہیں تھی۔
ساس بوڑھی تھی جس کی دیکھ بھال بھی ان کے لیے ایک مسئلہ تھی۔ ان کو میری ضرورت تھی اور مجھے ان کی۔ انہوں نے میرے تینوں بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا اور سمیر کو صاحب اپنے ساتھ کام پر لے جاتے۔ وہ اس کو صبح آفس لے جاتے اور شام کو ساتھ لے آتے۔ ہم لوگ 20 برس ان کے ساتھ رہے۔ بیگم کے 2 بچے معذور تھے جن کو سنبھالنا جان جوکھم کا کام تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی اس بیٹی کے نام کافی ساری رقم اور بہت زیادہ جائیداد رکھ چھوڑی تھی۔ ایک دن اچانک صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ بیگم صاحبہ اکیلی رہ گئی۔ رشتہ دار تو بہت تھے لیکن مخلص کوئی نہیں تھا، اور وہی ہوا جس کا بیگم صاحبہ کو ڈر تھا کہ ان کے رشتہ داروں نے بیگم کو ستانا شروع کر دیا۔ وہ ان کی جائیداد کی خاطر ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ تب انہوں نے مجھے کہا کہ زرینہ، تم مہرو کی خاطر قربانی دو۔ میں اس کا نکاح تمہارے بیٹے سے کرنا چاہتی ہوں تاکہ سمیر سے میرا رشتہ بن جائے۔ وہ میرا داماد بن جائے گا تو میں سمجھوں گی کہ میری بیٹی محفوظ ہو گئی ہے۔ میں نے سمیر سے صلاح کی، وہ مان گیا اور اس نے مہرو سے نکاح کے لیے رضامندی دے دی۔ بیگم نے مہرو کا اس کے ساتھ نکاح کر کے کافی رقم ان کے نام بینک میں جمع کروا دی اور اپنے بعد سمیر کو اپنی جائیداد اور بیٹی کا سرپرست بنا دیا۔ وہ شوہر کی وفات کے بعد 15 برس تک زندہ رہیں۔ ہم نے ان کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ مہرو کا اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کر خیال رکھا۔ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ معذور نہ تھی مگر بھولی ضرور تھی اور چل پھر نہ سکتی تھی۔ اس کو سہارا دے کر اٹھانا اور بٹھانا پڑتا۔ اپنی والدہ کے انتقال سے چند سال قبل مہرو کا انتقال ہو گیا تو بیگم کا دنیا کی ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ بیٹی کے غم میں شدید بیمار پڑ گئی۔ بیگم صاحبہ نے کوٹھی، کار، جائیداد، روپیہ پیسہ سب کچھ سمیر کے حوالے کر دیا۔ وہ جب تک زندہ رہیں ہم نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا لیکن خود ان میں جینے کی چاہ اور آرزو ختم ہو گئی تھی۔ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے وکیل کو بلوا کر تمام قانونی کارروائی مکمل کروا لی تاکہ ان کے بعد ان کے رشتہ دار ہمیں تنگ نہ کریں۔ احسان صاحب تمام اثاثے ان کے نام اپنی زندگی میں کر چکے تھے۔ وہ تمام اثاثے کی خود مالک تھیں۔ بیٹی نہ رہی تو انہوں نے ہم کو ہی اپنا سب کچھ جان لیا، اپنے قریبی عزیز بھی اور ہمدرد بھی۔ مرتے دم تک وہ میرے بچوں کو اولاد کہتی رہیں اور میرے بچوں نے بھی ان کی خدمت ایسے کی جیسے اولاد اپنی سگی ماں کی کرتی ہے۔ آج میں بوڑھی ہوں، سوچتی ہوں جس حال میں اپنے گھر سے در بدر ہو کر یہاں آئی تھی وہ وقت کیسا کٹھن تھا۔ ڈر لگا رہتا تھا اگلے روز ہم کو کھانے کے لیے کوئی نوالا میسر ہوگا بھی یا نہیں۔ آج میرے بچے ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ روپے پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے گھر بار کے ہو گئے ہیں۔ میں نے کبھی یہ سوچا تک نہ تھا کہ خدا ہمیں زمین پر گرے ہوئے لوگوں کو اتنی عزت اور اتنی خوشحال زندگی دے دے گا۔ ہمیشہ میں نے اپنے بچوں کو دیانتداری کا سبق دیا۔ اس کا صلہ میرے رب نے مجھے کتنا زیادہ عطا کر دیا۔ سمیر نے بیگم کا پرس لوٹا کر میرے ایمان کی لاج رکھی۔ اللہ نے اس کے اس نیک عمل اور نیک نیتی کو رائگاں نہ جانے دیا، لیکن میرا رب کچھ دینے سے قبل کبھی کبھی اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ اس نے نوٹوں سے بھرا ہوا پرس سمیر کو دے کر اس کو آزمایا اور اس کے بعد ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہی چلا گیا۔ اس رب العالمین کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ کون ہے جو اس وحدہ لا شریک کا ثانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے احسانات کا اور عنایت کا شکر بجا لائیں۔ بے شک جب وہ دینے پر آتا ہے
تو اپنے بندے کے تصور سے بڑھ کر عنایت کرتا ہے۔